اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اللہم اجل لولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کا ناصر و خدمت گزار بنا۔ اخلاق منتظرین کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے ایک موضوع جو آپ سب کی خدمت میں پیش کیا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر ہم اپنے لیے اسوہ قرار دیں تو ان کی ایک اہم صفت جو ہے وہ سلام کرنا تھی، اور سلام میں سبقت کرنا۔ اس موضوع کو ہمارے بعض احباب نے اپنے تاثرات میں بہت پسند کیا اور دلچسپی کا اظہار کیا کہ اگر اس میں کچھ اور بھی نکات ہیں تو وہ بیان کیے جائیں۔ اس حوالے سے کچھ اور نکات آپ کی خدمت میں، یہ جو ایک اہم ترین دعا ہے کہ جس کے بارے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن جب دوسرے اپنے ایمانی اسلامی بھائی کو دیکھے تو اس دعا کے ساتھ سبقت کرے۔ اس حوالے سے البتہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام معصومین علیہ السلام سے بہت سی روایات ہیں۔ میں نے جو کچھ اس دن بیان کیا تھا وہ ان تمام روایات کے مطالعہ کے بعد ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ خود ان روایات اور احادیث کو آپ کی خدمت میں بیان کریں تاکہ روایات اور احادیث کو پڑھنے سننے سے خود ہمارے اپنے وجود میں بھی برکت پیدا ہو، اور زیادہ سے زیادہ اس عظیم کلام جو کہ احادیث و روایت کی شکل میں ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ ایک اہم ترین جو فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوتا ہے کہ آپ نے جناب انس سے فرمایا کہ یا انسو سلم علی من لقیتا، کہ اے انس کہ جس سے بھی تم ملاقات کرو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، جب بھی ملاقات کرو تو سلام کرو کہ یزید اللہ فی حسنات کا، کہ تمہارا یہ سلام کرنا، یہ دعائے سلامتی جو ہے یہ باعث بنے گی کہ پروردگار تمہاری نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَسَلِّمْ فِي بَيْتِكَ یزید اللہ فی برکتک، کہ جب تم اپنے گھر کی طرف جاؤ تو اپنے گھر کو بھی سلام کرو، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت گھر کو بھی سلام کرو، اپنے گھر کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرو تاکہ پروردگار جو ہے تمہارے لیے برکتوں کا اضافہ کرے، یعنی یہ گھر بابرکت بن جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو گھر میں داخل ہونا ہے یہ کتنا اہم ہے۔ ہم کن خیالات کو لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، کن چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے داخل ہوتے ہیں، اور گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ گھر جو کہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے، اہل ایمان کے رہنے کی جگہ ہے، اور یقیناً شیاطین اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم کو تنگ کرنے کے لیے، یہ گناہوں کی طرف لانے کے لیے وہ بھی گھر میں آتی جاتی ہیں، تو اگر ہم گھر میں داخل ہوتے وقت پروردگار کو یاد کریں اور سلامتی کی دعا کے ساتھ گھر میں داخل ہوں تو یہ گھر جو ہے وہ بابرکت ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایسی چیزیں جو گناہوں کا سبب ہے، جو ہمارے رویوں کے اندر بسا اوقات خطا کا سبب ہے، وہ گھروں سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ تحیت اہل الجنہ السلام علیہ، کہ یہ جو سلام کرنا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ صرف دنیا والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بہشت والے، جنت کے رہنے والے بھی جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو اس وقت وہ بھی جب خوش آمدید کہیں گے تو وہ اس انداز سے کہیں گے کہ السلام علیکم۔ میں یہاں ایک نقطے کی طرف اور بھی اشارہ کروں گا کہ ہمارے جو بعض مومنین ہیں البتہ ان کے اندر ایک عجیب سا رویہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلام کے بعد فوراً یا علی مدد کہتے ہیں، چلے یہ تو ایک اپنی جگہ پھر بھی قابل قبول ہے کہ سنت رسول سے آغاز کیا اور یا علی مدد
یہ ہمارا ایک ورد ہے کہ ہم مولا علی کو یاد کرتے ہیں، ان سے توسل کرتے ہیں. لیکن بعض اہل ایمان جو ہیں یا محبین جو ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے سلام کو بالکل فراموش کر دیا، اور اپنی گفتگو کا آغاز یا کسی مومن کو ملتے ہیں تو فوراً یا علی مدد کہتے ہیں، یعنی یا علی مدد کو لے آئے ہیں سلام کی جگہ پہ. اب میں جب کہتا ہوں کہ بدعتیں یا خرافات، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سنت رسول کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور اپنی ایک اختراع کردی چیز کو جو ہے وہ ہم نے سنت رسول کی جگہ لے آئے ہیں. چونکہ بدعت وہی ہوتی ہے کہ جو ایک سنت کو ختم کر کے اس کی جگہ لے. خود لفظ سے یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، وہ تو ذکر ہے مولا کا، یہ توسل ہے. لیکن اگر ہم اس کو سلام کی جگہ پہ لے کے آئیں گے تو یہ بدعت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اہل ایمان کو، اہل اسلام کو یہ سنت جو ہے وہ بیان کی تھی کہ جب تم کسی بھی مومن یا مسلمان کو دیکھو تو سلام علیکم یا السلام علیکم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرو. مسلمان کی یہ پہچان ہے، اور اگر ہم اس کی جگہ لفظ یا علی مدد سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں یا اس کو سلام کی جگہ لے کے آئے ہیں، تو یہ کس نے کہا؟ نہ نبی نے کہا، نہ کسی معصوم نے کہا، یعنی ہماری اپنی اختراع کردہ چیز ہے. تو جب ہم اپنی اختراع کردہ چیز کو رسول اللہ کی سنت کی جگہ لے کے آئیں گے تو یہ وہی بدعت ہے. چونکہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ میں ایک چیز کو خود اختراع کروں اور اس کو ایک مستحب چیز کی جگہ پہ یا ایک واجب چیز کی جگہ پہ لے آؤں، اور اس میں یہی توقع رکھوں کہ مجھے وہ شرعن جو ہے وہ ثواب ملے. اور پھر اس کا ایک اور جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب بعض مومنین، البتہ سارے ایسا نہیں کرتے لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ایسا کرنے سے وہ مسلمانوں کے طبقے سے جدا ہو رہے ہیں. دیگر مکاتب والے کہتے ہیں دیکھو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، چونکہ ان کا انداز ملاقات جو ہے وہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے. ہم تو پہلے سے کہتے ہیں یہ کافر ہیں، چونکہ یہ اپنی اختراع کردہ چیزوں کے بعنوان دین پیش کر رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ جب کسی سے ملتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ یا علی مدد کو سلام کی جگہ پہ لاتے ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی خرافات جو ہیں، بدعات جو ہیں، اس کو رواج دینے میں ہمارے بعض ذاکر یا بعض خطیبوں کا بھی قصور ہے کہ جو جہلا کی جہالت سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کے غلط طریقوں کو رواج دے رہے ہیں. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ یا علی مدد ذکر ہے، کرنا چاہیے، توسل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سلام کی جگہ پہ نہیں. اور اگر آپ کو کوئی مومن یا مومنہ یا علی مدد سے سلام کرے، آپ اس کو جواب نہ دیں. کیونکہ امر بالمعروف نہی منکر یہی ہے کہ خرافات کو روکنا ہے. آپ اسے، جب وہ آپ کو سلام کرے تو یا علی مدد کہے تو آپ جواب نہ دیں، بلکہ اسے کہیں السلام علیکم، کہ بھائی، اور ساتھ اسے نصیحت کریں کہ رسول اللہ کی ہم امت ہیں، ہمارے تمام ائمہ معصومین سنت رسول پہ عمل کرتے تھے، اور ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے. مومن یا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے ملاقات کرے تو وہ سلام کرے. اور سلام جو ہے یہ صرف ہم اہل ایمان کی دنیا میں پہچان نہیں ہے، بلکہ بہشت والوں کی بھی یہی پہچان. اس کے بعد ایک اور حدیث جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی، فرماتے ہیں کہ ان من موجبات المغفرہ بذل السلام، فرماتے ہیں وہ حسن الکلام، فرماتے ہیں کہ مغفرت الہی کے جو اسباب ہیں، اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے پشیمان ہے اور خدا سے مغفرت کا طالب ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے واقعاً خدا کے نزدیک جو ہے وہ مغفور واقع ہو، خدا اس کے گناہ بخش دے، تو وہ کثرت سے سلام کرے. یعنی کوشش کرے ہر اہل ایمان، ہر اہل اسلام کو دیکھے تو فوراً سلام کرے، سبقت کرے، چونکہ یہ سلام کرنا اس کے گناہوں کو بھی جھاڑ رہا ہے، اس کے گناہوں کو بھی ختم کر رہا ہے. اور حسن کلام، اور حسن کلام سے مراد کیا ہے کہ یعنی اچھی بات کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں بغض ہو، کینہ ہو، غیبت ہو، کسی پہ الزام ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. نہیں، ایک اچھی کلام کرے، کسی کو ایک اچھی بات بتائے، کسی کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کرے، ورنہ کسی کو کوئی اچھی بات بتائے. یا کوئی اگر کوئی افسردہ ہے یا پریشان ہے تو اس کی دلجوئی میں اچھی باتیں کریں تاکہ وہ اس حالت سے نکلے. اچھی باتوں کی کئی شکلیں ہیں،
خود دین کی بات کرنا بھی اچھی بات ہے، کسی کی دلجوئی کرنا بھی اچھی بات ہے، کسی کے غم کو دور کرنا بھی اچھی بات ہے، کئی شکلیں اچھی بات کی۔ تو یہ اچھی باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کو بھی ختم کر رہی ہیں، ہماری خطاؤں کو بھی ختم کر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سلام کرنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اعجز الناس من اعجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں عاجز ترین شخص وہی ہے کہ جو دعا دینے میں عاجز ہو، کہ جس کے منہ سے دعا ہی نہ نکلتی ہو، یہ دنیا میں سب سے عاجز ترین شخص ہے۔ دیکھیں نا، دعا کسی کو دینی ہو تو اس میں انسان کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ سلام کرنا ایک دعا ہے، اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اس کو دعا دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے بدلے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں برکت آ رہی ہے۔ تو اگر میں یہ کام جس میں میرا کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا، اگر اس کو کرنے نہ بھی کروں اور اس سے کرنے سے یعنی اپنے آپ کو یعنی دور کروں کہ میں یہ دعا بھی کسی کو نہیں دینا چاہتا، تو یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ نہایت کوئی عاجز ترین شخص ہے کہ جس کے منہ سے دعا ہی نہیں نکلتی، جس کے لبوں سے کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دعا نکلتی۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سب سے کنجوس اور بخیل وہی ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے، کیونکہ سلام کرنا ایک دعا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سلام ہی نہ کرتا ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بخیل ہے، کیونکہ اس میں تو کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں اس کا خرچ ہو رہا، بلکہ اسے اتنا کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ اپنی انا تکبر، جیسے ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں سلام کیا جائے اور ہم جواب دیں، اور جواب دینے میں بسا اوقات سر ہلا دیتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کے تو گناہوں میں اضافہ ہو گیا، اس کی اگر کوئی نیکیاں تھی وہ جھڑ گئی، اس کی زندگی میں اگر کوئی برکت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ تکبر کی نشانی ہے کہ کسی کے پاس جانا اور یہ انتظار کرنا کہ وہ مجھے سلام کرے، اور اگر کوئی سلام کرے تو پھر سر ہلانے سے جواب دینا، یعنی پھر بھی اس کے منہ سے دعا نہیں نکل رہی کہ میں وعلیکم السلام کہوں، کہ میں بھی متقابل دعا دوں، یعنی وہ اپنے زبان کو نہیں ہلانا چاہتا، سر کو ہلاتا ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ اہل ایمان کی نشانیاں نہیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کا جو اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود سلام میں سبقت کرے، اور اگر کوئی سے سلام کرے تو اس کو احترام سے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بیشتر محبت سے جواب دے، یعنی دعا میں اضافہ کرے۔ مثلا اگر اس نے کہا السلام علیکم یا السلام علیکم، تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اگر اس نے آپ کے حق میں نیکی کی ہے تو آپ بیشتر نیکی کریں، نیکی کا جواب بیشتر نیکی سے دیں۔ جیسے آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو آپ ڈبل کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے دنیاوی تعلقات میں کتنا یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یہ دیا تو اب میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز دوں، تو یہ روحانی معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، الہی معاملات میں بھی ایسے ہی۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو، چونکہ بعض ہمارے احباب کی خواہش ہے کہ اس موضوع میں تھوڑا سا مزید نکات بھی بیان ہوں، تو انشاءاللہ مزید بھی روایات ہیں وہ بعد والی انشاءاللہ گفتگو میں بیان کروں گا۔ تو یہیں میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو حقیقی معنوں میں جو منتظرین کے اخلاق ہیں، اور منتظرین کے جو اخلاق ہیں وہی ہیں جو محمد و آل محمد کے اخلاق ہیں، انہی کی سنت اور سیرت پر چلنا ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیقات نوازے، توفیقات سے نوازے، اور ہم وہ لوگ قرار پائیں کہ جو سلام کرنے میں سبقت کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم اسے مکمل انداز سے جواب دیتے ہیں، اور ساتھ بیشتر بھی کہتے ہیں، تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اپنے امام کی خدمت میں اچھے سے اچھا منظر بنے، کہ مولا بھی فخر کریں کہ میرا یہ ماننے والا، یہ ماننے والی جو ہے، یہ ہماری سیرت اور سنت پر چلتے ہوئے اسی طرح قدم اٹھا رہا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو مولا کے ہم قدم لوگوں میں سے قرار دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔